قوم لوط کی بستی جبریل علیہ السلام کے پروں پر۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں حاضر ہوئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرشتوں کے بارے میں گمان کیا کہ شاید یہ مہمان ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو قریب بٹھایا۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں نے خوبصورت مہمانوں کو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بیٹھا دیکھ لیا تو وہ قوم کے لوگوں کے پاس گئیں اور ان کو مہمانوں کی خبر دی تو یہ سن کر لوطی لوگ بھاگ کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا یہ تو میرے مہمان ہیں، تمہارے لیے میری بیٹیاں قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے مہمانوں سے زیادہ پاک ہیں، اگر تم ان سے نکاح کر لو۔ کہنے لگے ہمیں آپ کی بیٹیاں نہیں چاہیے، جو ہم چاہتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کاش مجھے تم سے مقابلے کی قوت ہوتی یا مضبوط پناہ ہوتی۔ یہ سب گفتگو اس وقت جبریل علیہ السلام مہمان کی صورت میں سن رہے تھے۔ وہ کہنے لگے اے لوط غم نہ کر، ہم تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ وہ سب پلٹ گئے یہاں تک کہ گھر سے باہر نکل آئے اور دروازہ پر کھڑے لوگوں سے کہا ہم اس وقت بہت بڑے جادوگر کے پاس سے آ رہے ہیں، اس نے ہمیں اندھا کر دیا تھا جس کی وجہ سے ہم آپس میں الجھ کر آ گئے۔ پھر اس قوم پر رات کو اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے پوری بستی کو اٹھایا اور آسمان کی طرف چلے۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان معلق ہو گئے یہاں تک کہ وہ لوگ آسمان کے پرندوں کی آواز سن رہے تھے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے پوری بستی کو زمین پر الٹ دیا، پھر ایک خوفناک ہوا ان پر مسلط کی گئی، پھر اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ اس طرح یہ قوم لوط 3 عذابات کا شکار ہو کر جہنم کا ایندھن بن گئے۔